اگر تم آزمائشوں سے گزر رہی ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر کچھ تم مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا، انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ تو تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک امید ہے کہ ہاں، اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے ہر تاخیر کے بعد خیر ضرور ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزوں کے ذریعے تم تک لے آئے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہ جانا بے وجہ تو نہیں۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز سے تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں ملا، اور پھر جب اس کے دینے پر شکر کر لیتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو۔ تہجد قبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز تو اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے، تو اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا بے وجہ نہیں ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے، اور اللہ تب تک تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو اس پر یقین کے ساتھ۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہی ہے۔ جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزات کرے گا۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں کے بعد بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھے اور وہ تمہیں بن کہے سمجھ جائے۔ دعائیں تو معجزوں کا دوسرا نام ہے، اور معجزے کب عام ہوا کرتے ہیں؟ معجزے تو ایک دم سے رونما ہوتے ہیں۔ تمہاری دعائیں بھی ایک دم سے کن فیکون کی دہلیز پار کر جاتی ہیں۔ تمہارا اللہ تو تمہاری دعا میں اٹھے ہاتھ نیچے کرنے تک اسے تمہارے سامنے لانے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ دیری کر رہا ہے۔ تمہارا اللہ تو تمہاری آنکھ کھلنے تک تمہاری دعا قبول کرنے پر قادر ہے، مگر اسے پسند ہے تمہارا تڑپ کر مانگنا اپنے اللہ سے۔ وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، وہ تمہیں صبر دیتا ہے۔ آسانی سے ملنے والی چیز کی قدر نہیں رہتی، وہ تمہاری مانگی گئی دعا کی قدر بڑھا رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا دینا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری چاہت مل جانے پر اس کے در کو چھوڑ دو گے تم۔ جب تم اس کے در کو جاؤ تو وہ تم پر اپنی ساری مصیحتیں کھول دے گا۔ وہ تم سے دوری نہیں چاہتا۔ تمہاری دعا تو اس کے ہاں سنی جا چکی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مسرتوں کی حقیقتیں کھل جائیں گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ تمہیں آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہ کی تھی، جس کی طرف سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہارے ہر اس آنسوں کا صلہ دگنا کر کے دے دیا جائے گا، جب تم نے
مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے ابھی نہ صحیح، مگر ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی تھی اور کون سی چیز عطا کی گئی تھی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ بتائے گا اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط تو نہیں ہوتی، اللہ تو ساری ہی دعائیں سنتا ہے، ساری التجا ہی سنتا ہے، پھر چاہے وہ التجا مسکرا کر مانگی ہو یا رو کر، پھر چاہے وہ چیز آپ نے تڑپ کر مانگی ہو یا صبر سے سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کے عالم میں، دن کے اجالے میں کی ہو یا رات کی تاریکیوں میں، وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ تو وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی غصے سے بیان ہی نہ کی ہوں، جس کو آپ نے ابھی تک لفظوں میں اتارا ہی نہ ہو، جس کا علم آپ کو خود بھی نہ ہو۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رو کر بہائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو مسکرا کر بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کو اپنا وہ بھی بندہ عزیز ہوتا ہے جو روتا نہیں، اور وہ بھی عزیز ہوتا ہے جو آنسوؤں کے دریا بہا دیتا ہے۔ اس سے اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت ہے۔ اتنی محبت آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اور نہ کبھی آپ اس کا گمان کر سکتے ہو۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم خود دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیری ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگتی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے صحیح وقت پر ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کیسے ہی کیوں مشکل نہ ہو جائے، تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت میں قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے نہ تمہیں تھوڑی اس کے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے ہی بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ تو تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کی من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔
تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ انشاءاللہ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں وہ سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ بہت جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، تو پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یقین رکھو بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم مانگو گی اور ادھر قبول ہو جائے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ تم جلد اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے انشاءاللہ۔